اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کہا اپوزیشن NRO مانگتی ہے جو کسی صورت نہیں دیں گے۔ اپوزیشن ساتھ نہ دیتی تو بلز مشترکہ اجلاس میں منظور کروا لیتے۔ ادھر وزیر اعظم نتھیا گلی پہنچ گئے، عید بھی وہیں منائیں گے۔ حکومت شور مچا کر اصل NRO کو چھپا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ معلم جبہ BRT بلین ٹری آٹا چوری پر NRO دیا گیا، علیمہ خان کی جائیداد کا جواب نہیں دیتے، FATF کی آڑ میں آمریت نہیں لانے دیں گے۔ FATF کے متعلق اہم قوانین پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظور۔ قائمہ کمیٹی نے فاروق نائک کی ترمیم شامل کی۔ JUI کے مولانا عطاء الرحمان نے حکومت کا ساتھ دینے پر متحدہ اپوزیشن سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ مناسک حج جاری، 160 ملکوں کے فرزندان اسلام شریک۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوئے، فجر کے بعد منا واپس آئیں گے۔ آج شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ حجاج سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے، بیت اللہ کا طواف زیارت کیا جائے گا۔ گزشتہ روز حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا گیا۔ علامہ عبداللہ بن سلمان المنی نے خطبہ دیا۔ حجاج کرام کے لیے باران رحمت کا تحفہ، مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں موسلا دھار بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے مزاب رحمت سے پانی گرنے کا روح پرور منظر۔ خلیجی ممالک، امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منائیں گے۔ جرمنی، روس، ترکی، فرانس، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک میں بسنے والے مسلمان بھی آج سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ برطانیہ، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں نماز عید کا شیڈیول جاری۔ عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا تحفہ ملنے کا امکان۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 9 روپے لیٹر بڑھنے کا امکان۔ عید کے لیے جانوروں کی خریداری، مویشی منڈیوں میں فائنل راؤنڈ جاری۔ خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ، وقت کم اور مقابلہ۔ کراچی کی مویشی منڈی میں اعلیٰ نسلوں کے جانور موجود۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج 127واں یوم پیدائش۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی شہری اور سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ امریکی صدر کا ایک اور یو ٹرن، صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انتخابات میں تاخیر نہیں، وقت پر انعقاد چاہتا ہوں۔ اور دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ پر اللہ اکبر کی صدائیں۔ عید الاضحیٰ پر برج الخلیفہ کی عمارت روشنیوں میں نہا گئی۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے رنگ و نور کا نظارہ کیا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت پر رنگ برنگی روشنیوں سے حج اور عید سے متعلق کلمہ تحریر۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے حج 2020 کی۔ لبیک اللہم لبیک۔ اے مسلمانوں، دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، فرمایا لوگوں کی اکثریت اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتی ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے نجات ہے۔ عبادات سے ہی مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تقویٰ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ اہل تقویٰ کی صفات میں اولین صبر ہے۔
اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ اے لوگوں بے شک دنیا کی زندگی عارضی ہے، مسلمانوں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ نے جو بیماری دی ہے اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھے کاموں کا صلہ عطا فرمائیں گے، ہر طرح کے قربانی اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ دین اسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان سے بچو۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرواؤ، مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ مسلمانوں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مسلمانوں دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، فرمایا لوگوں کی اکثریت اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے نجات ہے، عبادات سے ہی مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے، تقوی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، اہل تقوی کے صفات میں اولین صبر ہے۔ اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اے لوگو بے شک دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، مسلمانوں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ نے جو بیماری دی ہے اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھے کاموں کا صلہ عطا فرمائیں گے، ہر طرح کے قربانی اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ دین اسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان سے بچو۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرواؤ، مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ اے مسلمانوں اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ، دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، فرمایا لوگوں کی اکثریت اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتی ہے۔ إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يعبد أحد سواه لا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك من أنواع العبادة۔ حرم شریف میں خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد غلاف بھی تبدیل کر دیا گیا۔ روح پرور تقریب کا انعقاد۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے حج 2020 کی۔ لبیک اللہم لبیک، اے مسلمانوں دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، فرمایا لوگوں کی اکثریت اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتی ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے نجات ہے، عبادات سے ہی مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے، تقوی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، اہل تقوی کی صفات میں اولین صبر ہے۔ اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ اے لوگوں بے شک دنیا کی زندگی عارضی ہے، مسلمانوں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ نے جو بیماری دی ہے اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھے کاموں کا صلہ عطا فرمائیں گے، ہر طرح کے قربانی اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ دین اسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو لوگ
فساد پھیلاتے ہیں ان سے بچو، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرواؤ، مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، مسلمانوں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، اے مسلمانوں دشمنوں کے اعلی کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج